پاکستان کا شمار ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے 10 ممالک میں ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں سے بہت نقصانات ہوئے۔ بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات پر افسوس ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے اجلاس سے خطاب۔ کہا وفاقی ادارے گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ وزیراعظم سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کی ملاقات۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں سیلابی صورتحال اور نقصانات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا یاد۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا بہترین میزبانی پر پاکستانی قیادت سے اظہار تشکر۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی میزبانی کو ایرانی قیادت نے تاریخی قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری کی پرتکلف ضیافت میں فیلڈ مارشل کی موجودگی کو سراہا گیا۔ فرائض کی ادائیگی میں جانیں قربان کرنے والوں کو سلام۔ یوم شہدائے پولیس پر ملک بھر میں تقریبات۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی عروج پر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس فرنٹ لائن پر موجود ہے۔ شہداء کی بے تقرری کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ چینی کی سرکاری ریٹ پر فروخت کے لیے کریک ڈاؤن۔ شوگر مافیا کے بجائے دکانداروں کی شامت آ گئی۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 480 دکانداروں کے خلاف کارروائی۔ 43 افراد گرفتار، 16 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ اور پاکستان نے تیسرے ٹی20 میں ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر سیریز جیت لی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 189 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کی نصف سنچریاں۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 176 رنز ہی بنا سکی۔ ایلک ردرفورڈ کی نصف سنچریاں رائیگاں گئیں۔ صاحبزادہ فرحان مین آف دی میچ قرار اور محمد نواز سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ فیلڈ مارشل کے ہم جہت کردار کا معترف 3 اگست کو شائع ہونے والے مضمون میں کہا، بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا بہترین میزبانی پر پاکستانی قیادت سے اظہار تشکر۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی میزبانی کو ایرانی قیادت نے تاریخی قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری کی پرتکلف ضیافت میں فیلڈ مارشل کی موجودگی کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان پہنچ گئے۔ گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ گلبر خان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی ملاقات۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں سیلابی صورتحال اور نقصانات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے 5 اگست کی احتجاج کی کال کو فتنہ فساد کی کال قرار دے دیا۔ کہا ایک فتنے نے یوم استحصال کشمیر کا دن اپنے احتجاج کے لیے منتخب کیا۔ محب وطن کل کشمیریوں کا ساتھ دیں گے اور فسادی کل گریلا جنگ لڑیں گے۔ عظمہ بخاری نے کہا ایرانیوں کا علامہ اقبال سے ایک تعلق ہے۔ انہوں نے ایرانی صدر کے دورہ لاہور پر بھی ایشو بنا دیا۔ یہ سیاسی جماعت نہیں، فاشسٹ گروہ ہے۔
فرائض کی ادائیگی میں جانیں قربان کرنے والوں کو سلام۔ یوم شہدائے پولیس پر ملک بھر میں تقریبات۔ راولپنڈی پر پروقار تقریب، پولیس افسران، اہلکاروں اور سول سوسائٹی کی شرکت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا پولیس کے افسر اور جوان فرض کی ادائیگی میں جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھی شہید افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا پولیس شہداء کا خون ہماری ریاست کی سب سے مضبوط اینٹ ہے۔ پنجاب حکومت پولیس شہداء کے ورثاء کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ، پہلی بار 100 انڈیکس 1,42,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا۔ کاروبار کے دوران 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 18 پیسے کمی سے 282.53 ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد اقصی پر اسرائیلی وزراء اور یہودی آبادکاروں کے حملے کی مذمت۔ القدس کو دارالحکومت بنا کر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا اسرائیلی اقدامات 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایسے واقعات مشرق وسطیٰ کو مزید عدم استحکام کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے قابل اعتماد امن عمل میں بحالی پر زور دیا۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر اعتماد بن گویر کی مسجد اقصی میں پھر اشتعال انگیزی۔ 2,000 سے زائد یہودیوں کے ہمراہ مسجد پر دھاوا، مسجد کے کمپاؤنڈ میں عبادت کا بھی دعویٰ۔ ادھر غزہ میں امدادی مراکز پر موت کا کھیل جاری، اسرائیلی فورسز نے مزید 92 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ پناہ گزین کیمپس پر بمباری سے مزید 119 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی یرغمالی فاقوں کا شکار حماس نے ایک لاغر قیدی کی ویڈیو جاری کر دی، یرغمالی سرنگ میں اپنے لیے قبر کھودنے میں مصروف۔ اسرائیل نے 22,000 سے زائد امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونے سے روک دیے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، سڈنی میں لاکھوں افراد کا مظاہرہ۔ ہاربر برج ہم سب فلسطینی ہیں کے نعروں سے گونج اٹھا، وکی لیکس کے بانی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ مظاہرین کی غزہ میں فوری جنگ بندی، امداد کی فراہمی اور فلسطین کی آزادی کے نعرے۔ لندن اور مینچسٹر میں لوگوں نے خالی برتن بجا کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے اور تجارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ فرانس، جنوبی افریقہ اور یمن میں بھی اسرائیل مخالف مظاہرے کیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے 31ویں بار پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان اور بھارت سمیت کئی ملکوں کی جنگیں رکوائیں۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے۔ غزہ میں غذا سے متعلق کام کر رہے ہیں، نہیں چاہتے غزہ میں لوگ بھوکے رہیں۔ امریکی ایلچی غزہ میں خوراک کی فراہمی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم بارشوں اور سیلاب کے متاثرین سے ملاقات اور امدادی رقوم تقسیم کریں گے۔ دوسری جانب شاہراہ بابو سر پر سرچ آپریشن اور سیلاب متاثرین میں امدادی کارروائیاں جاری، لاپتہ افراد کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ ادھر راول ڈیم کے سپل ویز ایک بار پھر کھول دیے گئے، تربیلا ڈیم کے سپل ویز آج شام کھولے جائیں گے۔ کراچی کا مطلع ابر آلود، کہیں پھوار تو کہیں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی دن بھر مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی۔ آج سے مونسون بارشوں کے نئے سپیل کا بھی امکان۔ اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان۔ لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، ناروال میں بارش کی پیش گوئی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسیں گے۔ شہروں میں اربن فلڈنگ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری۔